بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو علماء کرام کی ریکارڈنگز اور دینی پروگرام کے حوالے سے معلومات یہاں سے میسر ہوتی ہیں، آپ لے سکتے ہیں۔ وطر کی ادائیگی کا طریقہ، میرے بھائیوں، مارکیٹ میں آپ کو کافی سارے طریقے ملیں گے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو طریقے وطر کے ہیں صحیح احادیث کے ساتھ سامنے رکھوں گا، کسی بھائی کے موافق نہ ہو تو یہ زبردستی نہیں ہے کہ آپ وہ لے کے جائیں۔ ہم نے تو جسے اپنا آئیڈیل مانا ہے، ان سے جو ملا ہے بسم اللہ ویلکم، جو نہیں ملا میرے اپنے بھی ہوں تو ہم معذرت کر لیتے ہیں۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے وطر کا معنی سمجھ لیں، جہاں آ کے آپ کو علماء مولویوں کے روپ میں دھوکہ دے جاتے ہیں۔ بھائیو، وطر کا معنی ہوتا ہے طاق، آڈ اینڈ ایون جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں، یہ طاق اور جفت 1 3 5 7۔ جب بھی کسی جفت کو طاق بنانا ہوگا تو آپ کو کوئی طاق ہندسہ لانا پڑے گا، اور جو سارے جفتوں کو طاق بنانے کی طاقت رکھتا ہے وہ ایک کا ہندسہ۔ آپ کے پاس 2 روپے ہیں، 1 روپے ایڈ کر دیں، کتنے ہو گئے؟ کیا بن گئے؟ طاق، وطر ہے یہ۔ آپ کے پاس 4 روپے ہیں، 1 بڑھا دیں، 5 ہو گئے، 8۔ یوں گنتے چلے جائیے اور کروڑوں اربوں خربوں تک چلے جائیے، ایک کے ہندسے میں یہ اللہ نے طاقت رکھی۔ اسی لیے حدیث کے لفظ ہیں ان اللہ وطر یحب الوطر، تمہارا رب تنہا یکتا اکیلا ایک ہے اور اسے اپنی تنہائی پسند ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ 3 ہے، اگر یہ معنی کرو گے تو پھر وہ عیسائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ان لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ اعتراض اٹھایا گیا سب سے پہلے لفظ وطر پہ، وہ جناب وہابی 1 پڑھتے ہیں، یہ تو 3 تھے، ایسے تھا، معذرت۔ پڑھیے سنن نسائی کو، اگر مدرسے میں موجود ہے، بسم اللہ نہیں ہے تو لائبریری سے، مکتبے سے خریدیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 وطر کیسے پڑھا؟ رکھتے 2 پڑھی تو ان کو طاق کر کے 3 کیسے بنایا؟ رکھتے 4 پڑھی تو طاق کر کے وطر 5 کیسے کی؟ 6 پڑھی تو 7 سے طاق کیسے بنایا؟ 8 پڑھی تو 9 سے وطر کیسے کیا؟ آپ نے 10 پڑھی تو 11 سے وطر کیسے کیا؟ یہ آپ کو سنن نسائی میں سارا طریقہ اور ڈیٹیل ملے گا، لیکن کوئی پڑھنا نہیں چاہتا، سنی سنائی پہ زور ہے، تو میں کیا کروں؟ پہلا کیا فیصلہ ہوا کہ وطر بیسیکلی 1 رکعت کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یصلی رکعتین رکعتین، آپ 2 کر کے رات کی نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ کو خدشہ ہوتا کہ طلوع سحر ہونے لگی ہے، اوترہن برکعت واحدہ، آپ نے جتنی رکعتیں پڑھی ہوئی ہوتی تھی 2 کر کے، 1 رکعت پڑھ کے ان سب کو آپ وطر بنا دیتے، طاق کر دیتے۔ آپ نے 1 بھی پڑھا، 3 بھی پڑھے، 5 بھی پڑھے، 7 بھی پڑھے، 9 بھی پڑھے، 11 بھی پڑھے، 13 تک آپ کی رکعتیں گئی۔ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ باقی رہ گیا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ دنیا میں 3 طریقے رائج ہیں، 2 سے آپ نے پڑھی ہیں، تیسرے سے روکا ہے۔ جس طریقے سے روکا ہے پہلے وہ سن لیجئے۔ مغرب کے طریقے پہ آپ وطر نہیں پڑھیں گے، منع ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے پھر تشہد بیٹھے، پھر اٹھیں، تیسری رکعت پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ یہ نماز مغرب سے مشابہت نہیں ہوگی، منع کر دیا گیا، ایسے وطر نہیں پڑھا جائے گا۔ وقت کا کوئی بڑے سے بڑا لیڈر اور امام اور رہبر اور رہنما، عزت اور آبرو کا مالک، اونچے لمبے شملے کا مالک، دستار و جبے کا مالک، عزت اپنی جگہ، لیکن ایسے پڑھے گا تو ہم سلوٹ کریں گے، بھائی نہیں، پیغمبر کی سیرت میں یہ نہیں ہے۔ دوسرا جو پڑھنا ہے، جو آپ نے پڑھا ہے، آپ جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، جفت 2 4 6 8 10، سلام پھیر لیں، 2 کے بعد سلام، 4 کے بعد سلام۔ اب 1 رکعت اٹھ کے الگ سے پڑھ کے اس کے اپنے تشہد کے ساتھ سلام پھیریں، سنن نسائی میں موجود ہے،
کتب احادیث میں موجود ہے، طریقہ کار موجود ہے، اور یہ پیغمبر کی سیرت ہے. یہ وطر درست ہوگا، یہ طریقہ کار درست ہے کہ جفت رکعتیں الگ اور جو وطر طاق ہے وہ ایک رکعت الگ. سمجھ آ گیا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ تینوں رکعتیں لگاتار پڑھیں، بیچ میں نہیں بیٹھیں. ایک پڑھ کے آپ سلام پھیر لیں، 3 پوری پڑھ کے بغیر درمیانی تشہد کے، 5 لگاتار پڑھ کے، 7 لگاتار پڑھ کے، 9 لگاتار پڑھ کے آپ سلام پھیر سکتے ہیں. باقی رہ گیا کہ داخلی طریقہ کار کیا ہے. 3 انداز دنیا اپنا رہی ہے ان کو پڑھنے کے. سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کے کافی سارے احباب نقض نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں. مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت موجود ہے مگر ضعیف ہے، قابل استدلال، قابل حجت نہیں ہے. جو کرتے ہیں اسے وہ اپنی وہ دلیل سمجھتے ہیں، جو نہیں کرتے سبب یہ ہے کہ وہ قابل حجت نہیں، اس میں اتنی اتھارٹی نہیں ہے، اتنی جان نہیں ہے کہ دلیل بنا کے. وگرنہ ہمارے لیے رفع الیدین مشکل نہیں ہے. جو رکوع جاتے ہوئے کر سکتا ہے، رکوع سے اٹھتے ہوئے پوری دنیا کی مخالفت کر کے کر سکتا ہے، روایت کی سند درست اور متن درست ہوتا، ہمارے لیے یہاں ہاتھ اٹھانا کوئی مشکل نہیں. دنیا اٹھاتی ہے مگر ہم یہاں نہیں اٹھاتے. اگلی بات، یہ دعا کب پڑھی جائے؟ 2 طریقے، ایک رکوع سے پہلے، ایک رکوع کے بعد. رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد. جو پہلے پڑھ رہے ہیں وہ بعد والوں کو غلط، جو بعد والے ہیں وہ پہلے والوں کو غلط. اللہ کے لیے سن لیجئے، جذباتی مت بنے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے سیدنا حسن کو کہا تھا، اذا فرغت من قراءتک، جب سورت سے فارغ ہو جائے، فقل، سورت پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں ہیں؟ یہاں ہیں، یا جیسے آپ نے باندھے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہم اہدنی فی من ہدیت، کوئی ایسے نہیں، کوئی بیچ میں اضافی نہیں. اس قرات سے فارغ ہوئے ہیں، رکوع نہیں، پڑھیے اللہم اہدنی فی من ہدیت. اور ہر بندہ اپنی پڑھے گا، امام اپنی، مقتدی اپنی. اسے جمع نہیں کیا جائے گا. کافی سارے لوگ کہہ دیتے ہیں جی جمع کا صیغہ ضروری ہے، سب کر رہے ہیں تو سب کے لیے ہو. بھائی دعا اجتماعی ہو. ہم تشہد میں بیٹھے ہیں، سارے نہیں پڑھ رہے ہوتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اور اسی طرح رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا. کیا پڑھتے ہو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اجعلنی، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا. جہاں جمع کا صیغہ ہے حدیث میں ملے گا، آیت میں ملے گا، جمع لے کے آئے. جہاں مفرد کا ہے، واحد کا ہے، واحد کا لے کے آئے. آپ نے اللہم اہدنی پڑھا ہے، آپ بھی پڑھیں، سارے پڑھیں، امام بھی پڑھیں، مقتدی بھی پڑھیں رکوع سے پہلے. اور باقی رہ گئی رکوع کے بعد، تو وہ آپ نے قنوت نازلہ رکوع کے بعد کی ہے، قنوت وطر کا بھی رکوع کے بعد. کو واضح 2 ٹوک روایت ملی تو ہم اسی دن انشاءاللہ شروع کر لیں گے، نہیں ملی اس لیے نہیں کرتے. باوجود کہ سارے وہابی ان کو زندگی بھر یہی دیکھا ہے، رکوع سے اٹھے اور ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی. آپ نے یہ کی ہے. کانتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرم بعد الرکوع. آپ نے جو قنوت کی تھی رکوع کے بعد کی تھی، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، آخری رکعت میں، فرض نمازوں کی آخری رکعت میں کی تھی، رکوع کر کے کی تھی، ہاتھ اٹھا کے کی تھی. آپ نے دعا مانگی، صحابہ پیچھے آمین کہتے تھے. قنوت نازلہ ہے، وہ کیجئے، بڑے شوق سے کیجئے، فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں کیجئے. لیکن جو قنوت وطر ہے وہ رکوع سے پہلے ہے. اور اسی پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، باب القنوت قبل الرکوع و بعدہ. کون سی قنوت رکوع سے پہلے ہے، کون سی قنوت بعد میں ہے. اور اندر روایت لے کے آئے ہیں جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا گیا ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد وطر میں قنوت کرتے تھے. کہنے لگے نہیں، اس بندے نے صحیح نہیں بولا، کذبا، حقیقت کے خلاف ہے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے سنا قنوت کی دعا رکوع سے پہلے ہے. ہر بندہ اپنی پڑھے گا، امام اپنی پڑھے گا.
ہاتھ اٹھانے کی چھوڑنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، جہاں ہے اسی کیفیت میں ہے۔ ہاں قنوت نازلہ کا شوق پورا کرنا ہے تو آپ عشاء کی وتروں میں کیوں کر رہے ہیں؟ عشاء کی رکعتوں میں، فرض نماز کی آخری رکعت میں پورا کیجیے۔ اللہ عمل کی سمجھ کی توفیق دے، جو صحیح جانتا تھا بتا دیا، باقی میرے علم میں نہیں۔ جو بھائی کرتے ہیں ان پہ کوئی قدغن نہیں، دیکھیے گا۔